حیدرآباد کے علاقے شیخ پیٹ میں منگل کی عرل صبح ایک مکان میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ سارقوں نے 34 تولے سونے کے زیورات اور 4.5 لاکھ روپے نقد رقم چرا لیے۔ اس کے علاوہ سارقوں نے مکان سے 550 کینیڈین ڈالر بھی چرا لیے۔ کوئی ثبوت نہ چھوڑنے کے لیے چوروں نے گھر سے CCTV کیمرے اور ہارڈ ڈسک بھی چرا لیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گھر کے افراد خاندان اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے۔ مالک مکان، جس کی شناخت مجاہد کے نام سے ہوئی ہے، وہ گھر واپس آئے اور دیکھا کہ گھر کا سامان بکھرا ہوا ہے، المیرہ ٹوٹا ہوا ہے اور نقدی غائب ہے۔ مکان مالک مجاہد نے پولیس کو واقعے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے سارقوں کو فوری گرفتار کرتے ہوئے مسروقہ اشیاء برآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والے دائیں بادو گروپ کے احتجاج کے دوران قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی افواہوں کے بعد پیر کی رات ناگپور میں پرتشدد جھڑپیں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق علاقے بشمول محل، چٹنیز پارک، کوتوالی اور گنیش پیٹ میں بدامنی پھیل گئی، جس کے نتیجے میں سنگواری کے واقعات پیش آئے اور کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مہاراشٹر دیویندر فڈنویس نے عوام سے پرسکون رہنے اور غلط معلومات پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ناگپور ایک پرامن شہر ہے اور لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے ہیں۔ وہیں ناگپور پولیس کمشنر نے مزید بتایا ہے کہ یہ واقعہ رات 8 بجے سے 8:30 بجے کے درمیان پیش آیا۔ زیادہ گاڑیوں کو آگ نہیں لگائی گئی، تاہم 2 گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا اور پتھراؤ ہوا۔ پولیس کمشنر کے مطابق اب تک اس واقعے میں ملوث کم از کم 20 سے 25 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس نے ناگپور میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت لوگوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے اور قانون اپنے ہاتھ میں نہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے لیے ایک مکتوب روانہ کیا۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ انہیں تلنگانہ میں کانگریس، BRS، BJP، MIM اور CPI کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کا وقت دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے مکتوب میں ذکر کیا کہ ریاستی اسمبلی نے BC ریزرویشن میں اضافے کے بل کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے مرکز سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بل کی حمایت کرے۔ معلوم ہے کہ تلنگانہ اسمبلی نے پیر کے روز 2 بلز کو منظوری دی ہے، جس کے تحت ریاست میں تعلیم، ملازمتوں اور مقامی اداروں میں BC طبقات کے لیے 42% ریزرویشن فراہم کیا جائے گا۔ حیدرآباد پولیس نے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آن لائن بیٹنگ ایپلیکیشنز کو مبینہ طور پر فروغ دینے کے الزام میں 11 یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ مقدمہ BNS گیمنگ ایکٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کے اہلکار نے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کے خلاف کیس کے بارے میں بتایا کہ ہم تحقیقات کے حصے کے طور پر ملوث افراد کو طلب کریں گے اور ان سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ حکام نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور مزید قانونی کارروائی متوقع ہے۔ کانگریس سے معطل شدہ رکن قانون ساز کونسل 3 مار ملنا نے اسمبلی لابی میں BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR اور سابق وزیر T ہریش راؤ سے ملاقات کی۔ اس موقع پہ BRS کے ارکان اسمبلی اور کونسل بھی موجود تھے۔ اسمبلی میں BC طبقات کے لیے 42% تحفظات سے متعلق بل کی پیشکشی پر 3 مار ملنا نے ہریش راؤ اور KTR سے بات چیت کی۔ BRS لیجسلیچر پارٹی آفس میں ہوئی اس ملاقات کے دوران 3 مار ملنا نے بل کی مخالفت کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ طبقاتی سروے کے ذریعے پسماندہ طبقات سے ناانصافی کی گئی ہے۔ BC تحفظات کو دستوری ترمیم کے ذریعے قانونی حیثیت دینے کے لیے 3 مار ملنا نئی دہلی میں دھرنا منظم کریں گے۔ تلنگانہ کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کو روکنے کے لیے خصوصی قانون سازی کرے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں اس مسئلے کو خاص طور پر موضوع بحث بناتے ہوئے عامر علی خان صاحب نے ریاست میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس لیڈر عامر علی خان نے کہا کہ جہاں تلنگانہ میں کانگریس حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، وہیں حالیہ دنوں میں اقلیتوں پر ہونے والے حملوں سے اقلیتوں میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چھوٹے موٹے واقعات بھی اقلیتوں کے خلاف ٹارگٹ حملوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جس سے ان کی حفاظت اور وقار کے بارے میں اندیشے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی ہند میں مسلمانوں کے خلاف ایک پارٹی کی طرف سے زہر پھیلایا جا رہا ہے اور اس زہر کی وجہ سے تلنگانہ میں بھی مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے سخت ترین کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔